ہوئے سائے کے بارے میں سنا تو ہوگا، لیکن اگر سچ میں آپ کو ایسی کوئی مخلوق درخت کے پاس اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنے کو مل جائے تو آپ کیا کرو گے؟ ویلکم ٹو انادر ٹرو اسٹوری۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب مجھ میں نمازوں کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ بالکل میرا ہی ہم عمر ایک دوست ہوا کرتا تھا جس کا نام واصف تھا۔ میں اور میرا دوست میکینک کی دکان پر ہیلپر تھے۔ 2 سے 4 گلیاں چھوڑ کر مسجد ہوا کرتی تھی۔ ہم ہر نماز ساتھ میں پڑھنے جاتے تھے۔ پھر اچانک میرے دوست واصف نے مجھ سے شکایت کرنا شروع کر دی کہ مجھے اس گلی میں اس درخت کے پاس ایک عجیب سی چیز نظر آتی ہے۔ میں نے اس کو مذاق میں کہہ کر ٹال دیا۔ میں نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، پر اس نے کہا کہ میں جب بھی اکیلے جاتا ہوں اس درخت کے پاس سے مجھے کوئی بڑا سا سایہ نظر آتا ہے، بڑے بڑے بال، بڑی بڑی آنکھیں اور سیاہ کلر کا۔ میں جب بھی سامنے سے گزرتا ہوں وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے مجھے اپنے پاس بلا رہا ہو۔ اس نے 2 سے 3 دفعہ مجھے یہی بات کہی، لیکن میں نے اسے ہنس کے ٹال دیا۔ اس نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ پھر اچانک اس سے کیا ہوا کہ وہ 2-3 دکان پر ہی نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن وہ نماز کے لیے مجھے لینے آیا اور مجھ سے کہا کہ دیکھو میں اس گلی سے نہیں جاؤں گا، مجھے وہاں سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی مجھے اپنے اندر ضم کر لے گا۔ میں اس کو مسجد لے گیا اور وہاں مولانا صاحب سے دم کروایا۔ مولانا نے کہا کہ بیٹا اب تم اس گلی سے جانا چھوڑ دو اور اگلی 2 گلیوں سے جایا کرو۔ اس نے پھر اگلی 2 گلیوں سے جانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے ان 2 گلیوں سے جانا چھوڑ دیا، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا، واصف میں تبدیلیاں نظر آنے لگی۔ واصف پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس نے دکان پر بھی آنا جانا ختم کر دیا۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ نہیں آیا۔ پھر اچانک ہی وہ کسی کام سے گزر رہا تھا تو میں نے اسے آواز دے کر بلایا۔ میں نے کہا کہ اب تم نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کہ نمازوں سے میرا دل اٹھ گیا ہے۔ یہ بات سن کے مجھے بہت عجیب لگا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب یہ نماز پڑھنے نہیں جاتا تو یہ ہر روز مغرب کے ٹائم کہاں جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا، میں پیچھا کرتا چلا گیا۔ وہ لمبے لمبے قدموں سے قبرستان کی طرف جا رہا تھا اور قبرستان میں جا کر ایک قبر کے سامنے رک گیا، اور وہاں میں دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک دم گھبرا سا گیا اور جلدی جلدی قدموں سے بھاگ نکلا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ میں مجھے ایک عجیب سی انگوٹھی نظر آئی جو بالکل کالے کلر کی تھی، اور وہ کبھی میں نے اس کے ہاتھ میں نہیں دیکھی تھی۔ میں اس کو سامنے والے مزار کے چبوترے پر لے کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی انگوٹھی ہے اور یہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ تم نے کیوں پہن کے رکھی ہے؟ اس نے مجھے بولا کہ اس کے بارے میں تم سے نہیں بتا سکتا اور نہ تم مجھ سے پوچھو۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر آخر وہ ڈرتے ڈرتے بولا کہ یہ مجھے اسی آدمی نے دی ہے جو درخت کے پاس تھا۔ میں نے اس سے بولا کہ کیا واقعی کوئی مخلوق ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے مجھے یہ انگوٹھی پہنائی کہ یہ انگوٹھی میری تمہارے پاس امانت ہے، اس کو کبھی بھی پھینکنا نہیں اور نہ ہی اتارنا۔ تم مجھے جب جب بلاؤ گے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ بس جب سے میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہے وہ اسی انگوٹھی سے مجھے قابو کرتا ہے، وہ جہاں بلاتا ہے میں چلا جاتا ہوں۔ ہر مغرب کے ٹائم مجھے قبرستان بلاتا ہے اور میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ بس یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن میں بہت تشویش میں تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کا علاج ضرور کروانا چاہیے۔ واصف کے بارے میں میں نے اپنے دوستوں سے بات کی، اور میری ایک دوست نے مجھے ایک ایسی ہی عالم دین شخصیت کے بارے میں بتایا کہ واصف کا علاج وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پھر ایک دن میں نے واصف کو منایا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ راستہ بہت گھنا جنگل سے گزرتا ہوا راستہ تھا،
لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں اس کو لے کر چلا گیا۔ بہت مشکل ہوئی اس راستے میں، جبکہ اتنا لمبا راستہ نہیں تھا۔ کبھی ہماری بائک خراب ہو جاتی، کبھی بائک میں پنچر ہو جاتا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ راستے میں ہمیں ایک عورت بھی ملی، سفید پوش تھی اور اتنا بڑا اس کا قد تھا، لیکن میں نے واصف سے منع کر دیا کہ تمہیں بالکل کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم سیدھا سیدھا چلو۔ بالآخر گھر آ ہی گیا۔ میں واصف کو اس مولوی صاحب کے پاس لے گیا۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی وہ انگوٹھی دیکھی تو فوراً اس کے ہاتھ سے اتار کر اپنے پاس رکھ لی اور پوچھنے لگے کہ یہ تمہیں کس نے دی، یہ تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ تو تب ہم نے ان کو سارا ماجرا بتا دیا کہ درخت کے پاس ہمیں ایک کالا سایہ نظر آتا تھا اور یہ انگوٹھی اسی نے واصف کو پہنائی ہے۔ پھر ہمیں مولوی صاحب نے بتایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ انگوٹھی کس کی ہے اور جو تمہیں نظر آتا تھا وہ کون تھا؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کوہ کاف کا جن تھا اور وہ انہی لوگوں کو روکتا تھا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پابندی سے پڑھتے تھے۔ ان کی راہوں کو بھٹکانے کے لیے، ان کو غلط کاموں کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ جن مسلط ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی تم مغرب کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو وہ جن تمہارے راستے میں آ جاتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ تمہیں نماز پڑھنے میں کتنا دل لگتا ہے، تمہیں عبادت کرنے میں کتنا دل لگتا ہے۔ یہ کوہ کاف کا وہ جن ہے جو ان کم عمر نوجوانوں کو بری راہوں پہ لاتا ہے اور اللہ پاک سے دور کرتا ہے۔ بہرحال مولوی صاحب نے وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی اور 11 دن تک اس لڑکے کو یعنی واصف کو گھر میں ہی رہنے کا کہا۔ انہوں نے تب تک کوئی تعویذ نہیں دیا تھا۔ 11 دن تک وہ بیچارہ بہت اذیت میں رہا، کبھی جن اس کو مارتا، کبھی پیٹتا، لیکن مولوی صاحب نے اتنا ضرور کہا تھا کہ یہ جن تمہیں تکلیف تو دے گا لیکن تمہاری جان نہیں لے سکتا، تمہاری جان صرف اللہ ہی لے سکتا ہے۔ بہرحال واصف کے گھر والوں کو بھی اب سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ وہ جن اسے اٹھا اٹھا کے زور زور سے زمین پر پٹکتا اور اس سے کہتا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہ انگوٹھی کسی کو مت دینا، اور تم نے یہ کیا ہے تو تمہیں اب اس کی سزا ملے گی۔ واصف کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی، وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہ تو اسے سونے دیتا، ہر جگہ اس کو نظر آتا، کبھی اس کو اپنے بیڈ پہ، کبھی اس کو اپنی ٹیبل پہ، سب جگہ اس کو نظر آنے لگا تھا۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ 11 دن گزرنے کے بعد ہم دوبارہ واصف کو وہاں لے گئے اور مولوی صاحب سے کہا کہ 11 دن میں تو واصف ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے اس میں گوشت کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ اس پر جس جن کا بسیرا ہے اس کو فوراً نکالنا بہت مشکل ہے، اس لیے یہ عمل آرام آرام سے ہی ہوگا۔ ایک ساتھ اس جن کو چھڑایا تو وہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے 4 سے 5 سال لگے اس جن کو نکالنے میں۔ تب تک مولوی صاحب نے واصف کو ایک تعویذ بھی دے دیا تھا۔ وہ جن واصف کے خواب میں روز آ کے کہتا کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا لیکن تم مجھے میری انگوٹھی واپس لا دو۔ ایک دن اچانک واصف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اس کی امی پریشان میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے ان مولوی صاحب کے پاس جانا ہے۔ میں ان کو مولوی صاحب کے پاس لے گیا۔ مولوی صاحب نے انہیں دم کرا ہوا پانی دیا اور کہا کہ اس کو پیو اور اپنے گھر کا پورا جائزہ لو آنکھیں بند کر کے۔ واصف کی امی نے پانی پیا اور آنکھیں بند کر کے کیا دیکھتی ہے کہ اس جن کے ساتھ چھوٹے بڑے بہت سارے جنوں کا قبضہ ان کے گھر پہ ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ جن واصف والے کمرے میں ہے اور ابھی بھی واصف کے ساتھ ہے، لیکن وہ اسے کچھ کر نہیں رہے۔ یہ سارا ماجرا اس کی ماں نے مولوی صاحب کو بتایا۔ مولوی صاحب نے کہا بس اب وہ جن چھوڑ کے جانے والا ہے، یہ سارے جن اس بڑے جن کو لینے آئے ہیں۔ کا بیٹا بہت جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا اور اپنی نارمل زندگی گزارنے لگے گا، بس آپ اس پر دم کرتی رہنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا گیا اور واصف کے پاس سے وہ سارے جن چلے گئے اور کچھ ہی عرصے بعد واصف کی شادی بھی ہو گئی اور اب واصف بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، پورے روزے رکھتا ہے اور ماشاءاللہ سے حج بھی ادا کر لیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی سچا واقعہ ہوا ہو تو ہمارے ساتھ
شیئر ضرور کیجیے گا۔